آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کر رہے تھے جناب محترم قاری محمد عمر سعیدی صاحب۔ حضرات گرامی قدر، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، جگر گوشہ حضور غزالی زمان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ جائے صبا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جائے صبا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غمزدوں کے واسطے نسخے شفا کے لا، اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ دعوت خطاب انتہائی قابل سعادت احترام جگر گوشہ حضور غزالی زمان، حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی شہر اولیاء ملتان سے ہمارے مہمان خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ قبلہ شاہ جی کا بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس حضرت محترم علامہ خواجہ سلیمان قمر صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائے دین قوم، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، میں حضرت خواجہ صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محبتوں کے رشتے اسی طرح نبھائے ہیں اور اس تعلق و خاطر کو جوڑے رکھا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عرس مبارک کی محفل میں مجھے حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، اور حضرت خواجہ سلیمان قمر صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے اس خاندان کی عزت و وقار میں اور اضافہ فرمائے۔ حضرات مکرم، عرس مبارک کی محفل میں آتے ہیں وہ جو اگر مگر کرنے والے، تانے دینے والے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ مٹی کے ڈھیر پر جا کر اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھیں گے اور معاذ اللہ شرک کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے سوال کریں گے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے، اب ان کی کیا حیثیت ہے۔ میں عرض کروں گا ایک گفتگو جو شاید موضوع سے ہٹی ہوئی نظر آئے،
لیکن بعد میں انشاءاللہ العزیز وہیں پہنچے گی. لیکن جو بھی بات ہوگی ظاہر ہے اپنے عقیدے اور ذوق کی بات ہوگی. علماء کرام سے آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ بھی عجیب ہیں، یہ جو میلاد منانے والے، گیارہویں کرنے والے، پیروں فقیروں کو ماننے والے، آراس میں جانے والے، ایک حدیث پکڑ لی اول ما خلق اللہ نوری. حالانکہ ایک اور حدیث بھی ہے اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. ایک اور حدیث بھی ہے اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا. ایک اور حدیث بھی ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. تو یہ باقی حدیثیں چھوڑ کے ایک ہی حدیث پکڑ کے لوگوں کو ورغلاتے اور بہکاتے رہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. حالانکہ اللہ نے یا تو سب سے پہلے آقا کریم کے نور کو پیدا کیا ہوگا، یا سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہوگا، یا سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا ہوگا، یا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہوگا. ساری چیزوں کو اکٹھا تو سب سے پہلے پیدا نہیں کیا ہوگا. تو اب یہ حدیثیں تو ایک دوسرے کو سے ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کی تردید کرتی نظر آ رہی ہیں، اضطراب پیدا کر رہی ہیں. تو وہ حدیثیں جو ایک دوسرے کو سے ٹکراتی ہوں، وہ حدیثیں تو قابل قبول نہیں ہوتی. اور آپ وہ حدیث سنا سنا کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں. معاف کیجئے، شاید میں غلط ماحول میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جن کے پلے پڑے گی انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. حضرات مکرم، اسی طرح میں عرض کروں کہ کچھ اور حدیثیں بھی ہیں. نماز پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے. جب نماز پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے. جب شروع میں پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے کندھوں تک. دوسری حدیث کہتی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک. اور تیسری حدیث کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ سر تک. اب جس طرح پہلی حدیثوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ حدیثیں یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہیں. بھئی یا آدمی کندھوں تک اٹھائے گا یا کانوں تک یا سر تک، تو یہ حدیثیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اضطراب پیدا کر رہی ہیں، یہ تو قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اور جب تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو نماز شروع کیسے کریں گے؟ اور شروع نہیں کریں گے تو ختم کیسے کریں گے؟ لو جی جان چھوٹ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جو علماء ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کلائی جو ہے یہ ہاتھ کا حصہ ہے، اور یہ انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے، اور یہ انگلی کے پور یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے. تو ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ اگر کلائی کو دیکھیں تو کندھوں تک ہو، انگوٹھے اور ہتھیلی کو دیکھیں تو کانوں تک ہو، اور انگلیوں کو دیکھیں تو سر تک ہو. تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، کوئی حدیث باقی نہ بچے. حضرات مکرم، یہ علماء ربانیین کا کام ہوتا ہے کہ اگر حدیثوں کے اندر ایسی صورتحال ہو تو وہ ان میں وہ مطابقت پیدا کریں جس سے لوگوں کو پتہ چلے اور وہ ان کا ایمان خراب ہونے سے بچے. تو اسی طرح ان حدیثوں کو دیکھ لیجئے. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. کس کی عقل کو پیدا کیا ہوگا؟ کیا آپ کی اور میری عقل کو پیدا کیا ہوگا؟ بھئی ظاہر ہے عقل کا کام ہے معرفت حاصل کرنا، عقل کا کام ہے سمجھنا. اللہ نے سب سے پہلے جس عقل کو پیدا کیا ہوگا وہ وہی عقل ہوگی جس کو سب سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کا ملکہ ہوگا. اور اللہ کے سوا کون ہے جس کی معرفت حاصل کی جائے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے وہ عقل پیدا فرمائی جس کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت، اور وہ میرے آقا کریم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، اول ما خلق اللہ اللوح، لوح کہتے ہیں تختی کو. اب مجھے نہیں پتا آج کل آپ تختی سمجھتے ہیں یا نہیں، اب تو سب کا تختہ ہو گیا ہے نا. لیکن ہم جب سکول میں پڑھتے تھے، جب بچے تھے، تو اس وقت سکول جاتے تھے تو تختی ہاتھ میں لہراتے ہوئے جایا کرتے تھے.
اور یا اگر تختی لے کے نہیں جاتے تھے تو اسکولوں کے اندر وہ ڈھیر لگے ہوتے تھے تختیوں کے، اور وہ جناب وہاں پر وہ اسکول کے لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کو دھوتے تھے، ان پر گاشنی مٹی ملتے تھے، ان کو رگڑ کے نرم کرتے تھے، اور قلم اور دواتوں کے بھی وہاں پہ جناب انبار لگے ہوتے تھے۔ اب آج کل تو بچوں کو ماشاءاللہ لوح کا تختی کا پتہ ہی نہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو جانتے ہیں تو تختی لوح اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس پر جو لکھا جائے اس کو قبول کر لے، ورنہ آپ سوچیں تختی پر اگر تیل لگا دیں یا لوشن لگا دیں تو اس پر تو جو لکھیں گے ظاہر ہی نہیں ہوگا، وہ کس کام کی؟ تو تختی کا کام ہے کہ جو نقوش، جو حروف، جو الفاظ، جو تحریر اس کو دی جائے اس کو قبول کر لے، اس کو لے لے۔ اور قلم کا کام کیا ہے؟ کہ وہ نقوش و حروف تختی کو دے، اس پر لکھے، اس کو وہ تحریر عطا کرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لوح کا کام ہے لینا اور قلم کا کام ہے دینا۔ میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں ہیں تو لوح کی طرح ہے، رب کائنات عطا فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محبوب میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر تمام کر دی ہیں اور تجھے خیر کثیر عطا فرما دی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی تیرے دامن میں رکھ دی ہے۔ تو میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں ہے تو لوح کی طرح ہے، اور اگر آپ کا رخ ہوتا ہے مخلوق کی طرف، اپنے غلاموں کی طرف، تو پھر آپ قلم کی طرح ہیں، آپ عطا فرما رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، ارے بے شک دیتا وہ ہے لیکن دلاتا میرے ہاتھوں سے ہے۔ تو اگر رب کی بارگاہ میں ہے تو لوح کی طرح ہے، اگر مخلوق کی طرف ہے تو قلم کی طرح ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یارو اگر علامہ اقبال نعت کہے اور لوح و قلم سے مراد آقا کریم کی ذات لے تو ہر ایک اس کو قبول کر لے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور اگر حامد سعید کاظمی کہے کہ لوح سے مراد بھی سرکار ہے اور قلم سے مراد بھی سرکار ہے تو پھر اگر کوئی شک کرے تو اس کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے یارو۔ پتہ یہ چلا کہ عقل سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے، لوح سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے، عقل سے مراد بھی سرکار کی ذات، قلم سے مراد بھی سرکار کی ذات ہے۔ اور اول ما خلق اللہ نوری، یہ واضح ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ اپنے بیان میں بالکل آشکار ہے۔ اس لیے علماء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے آقا کریم کے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ کہیں گے جناب اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ چلیے اب ذرا اس طرف پلٹتے ہیں۔ اسی قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے وہ کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو پیدا فرمایا۔ یہ قرآن ہے، ذرا توجہ میری طرف ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ یارو اللہ نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، پتہ چلا زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ جب یہ دونوں مخلوق ہیں تو پتہ یہ چلا کہ موت اور زندگی بعد میں پیدا ہوئی، میرے آقا کریم پہلے ہیں، کیونکہ سرکار تو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ جب وہ سب سے پہلی مخلوق ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، یعنی زندگی اور موت اس کی مخلوق ہے۔ تو آقا کریم پہلے ہیں، موت بعد میں ہے، آقا کریم پہلے ہیں، زندگی بعد میں ہے۔ تو یارو زندگی تو پیدا اللہ نے بعد میں کی، اور لوگ آقا کریم کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے زندگی کا کیا مفہوم ہوگا وہ آپ اور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مسلم شریف کی ایک اور حدیث ملا دوں تو ذرا اور لطف آئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے حجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، جو نقاب ہے، وہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر وہ نقاب اٹھ جائے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے، لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، اس کے انوار سے
اس کی تجلیات سے ہر چیز جل جائے. منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے ساری مخلوق جل جائے، ختم ہو جائے، خاک ہو جائے. اس کا ہی پردہ، اس کا نقاب نور ہے. اگر وہ نقاب ہٹ جائے، اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو اس کے انوار کی وہ بارش ہو، تجلیات کا وہ انداز ہو کہ اس کے انوار و تجلیات کی کوئی مخلوق تاب نہ لا سکے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے ساری مخلوق جل جائے، ختم ہو جائے، ناپید ہو جائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ حجابہ نور، اس کا حجاب نور ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نے ساری مخلوق، باقی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اس حجاب کو پیدا فرمایا ہوگا. وہ اس لیے کہ اگر وہ حجاب نہ ہو تو اس کے انوار کی کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا، ہر چیز جل کے خاک ہو جائے. تو یقیناً اللہ نے سب سے پہلے اسی حجاب کو پیدا کیا ہوگا تاکہ باقی مخلوق کو پیدا کیا جا سکے اور وہ باقی رہے. اور ظاہر ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ کے انوار سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے حصہ تو چاہیے. اب براہ راست حصہ نہیں لے سکتا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر پردہ ہٹ جائے تو انوار و تجلیات کی وہ بارش ہو کہ ہر چیز خاک ہو جائے، ختم ہو جائے، جل جائے. تو پتہ یہ چلا اللہ کے انوار سے جو بھی حصہ ملتا ہے وہ اسی پردے سے چھن چھن کے ملتا ہے. تو وہ پردہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے اور واسطے کا کام کر رہا ہے. حضرات مکرم، وہ پردہ بھی نور ہے. وہ پردہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے. وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے. اور اول ما خلق اللہ نوری، الآقا کریم بھی نور ہیں اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں. اور انما انا قاسم واللہ یوتی، وہ بھی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے. تو ماننا پڑے گا کہ رخ یزداں کا وہ حجاب اور جمال الوہیت کا وہ نقاب دراصل حقیقت محمدی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یارو یہ جو بات میں نے کی بہت بڑی بات ہے، آہستہ آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں. تو چلیے اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے، جو عوامی انداز ہو، جو آپ کے پلے بھی پڑے. اب تک تو میں اوپر کی چھوڑ رہا ہوں نا. دیکھیے، اگر فرض کیجئے آپ کا کوئی محبوب ہے اور ہے بھی پردہ نشین، نقاب پوش، تو ظاہر ہے کہ اب محبوب کے حسن کے جلووں سے مستفید و مستنیر ہونا، اس سے حصہ پانا، اس کو دیکھنا، اس کے جمال سے آنکھوں کو خیرہ کرنا، یہ محبت کرنے والوں کی چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اور خواب ہوتا ہے. اب آپ بھی اپنے محبوب کے جلووں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. اب محبوب ہے پردہ نشین، محبوب ہے نقاب پوش. اب کریں تو کیا کریں بھئی؟ یا تو اگر ہمت ہو تو نقاب اٹھا دو اور پردہ ہٹا دو اور محبوب کو بے حجاب دیکھو. اور اگر یہ ہمت نہ ہو، اگر وہاں تک رسائی نہ ہو، اگر دسترس نہ ہو، اگر پردہ نہ ہٹا سکو تو کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر پردے پہ نگاہیں لگائے رہو گے، پھر نقاب پر آنکھیں جمائے رہو گے، اور محبوب کے حسن کے جو جلوے اس نقاب سے چھن چھن کر پہنچیں گے انہی پر اکتفا کرو گے. اب ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار اب اللہ کو کیسے دیکھیں؟ اس کے جمال کی تاب لا نہیں سکتے. اب اس کا پردہ ہے، اب پردہ ہٹا نہیں سکتے. تو کیا کریں گے؟ جب پردہ نہیں ہٹا سکتے تو پردے پہ نگاہیں لگائے رہیں گے اور اسی نقاب پہ آنکھیں لگائے رہیں گے. اسی لیے فرمایا نا، انا میرات و جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق. ارے پردہ نشین کو نہیں دیکھ سکتے تو پردے کو دیکھتے رہو، کیونکہ میرے آقا کریم اس پردہ نشین کے چہرے کا نقاب ہے اور حجاب ہے. حضرات مکرم، معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی. پہلی بات تو یہ واضح کرنا چاہتا تھا میں کہ میرے آقا کلیم کے لیے زندگی اور موت کا وہ مفہوم جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں. وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم پہلے پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق پہلے ہوئی، زندگی اور موت بعد میں پیدا کی گئی.
دوسری بات یہ کہ باقی حوالوں سے ہم اللہ کے بندوں کو بھی زندہ مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کو۔ میں نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا، اب یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، لیکن ڈر کے مارے کسی سے پوچھا نہ ہو، کہ جی بات یہ ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوگا؟ سوالوں کے جواب صحیح ہوں گے تو ثواب ہوگا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، اور سوالوں کے جواب کو غلط دے تو اس پر عذاب ہوگا، جہنم کے دروازے کھلیں گے۔ اب عذاب ہو یا ثواب ہو، اللہ کا انعام و اکرام ہو یا اس کی طرف سے یہ قہر و غضب ہو، سب کا تعلق زندگی سے ہے۔ اگر زندگی نہیں تو عذاب کا کیا مطلب؟ اگر زندگی نہیں تو ثواب کا کیا مطلب؟ بھئی ایک پتھر ہے، اسے آپ اٹھا کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں یا اسے تندور میں ڈال دیں، پتھر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس کو آپ نرم گرم بستر میں رکھ دیں یا سڑک کوٹنے والے انجن کے نیچے ڈال دیں، پتھر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تبھی پڑے گا جب کوئی زندگی ہو۔ زندگی کے بغیر عذاب ثواب کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ تو قبر کے اندر یا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر تو جو بھی ہو زندہ ہوگا۔ اگر زندہ نہیں ہوگا تو عذاب ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اور ویسے بھی ہم سب کا ایمان ہے کہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ تو جب موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، فنا ہو جانے کا نام نہیں، معدوم ہو جانے کا نام نہیں، ناپید ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے، تو قبر کے اندر چاہے کوئی کافر ہے چاہے مومن ہے، چاہے گناہگار ہے چاہے پرہیزگار ہے، سب زندہ ہیں۔ جب سب زندہ ہیں تو آپ خاص طور پر کیوں کہتے ہیں کہ اللہ والے زندہ ہیں؟ پھر خاص طور پر کیوں کہتے ہیں شہید زندہ ہیں، اللہ کے ولی زندہ ہیں؟ پھر تو سب زندہ ہیں۔ اب یہ سوال میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا، اور ویسے تو ماشاءاللہ آج کل بھی لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آج کل لوگ جواب لینے کے لیے سوال نہیں کرتے، دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ظاہر ہے اپنے والد اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھے اس یقین کے ساتھ کہ کسی سوال کا جواب کہیں ملے نہ ملے یہاں سے ضرور مل جائے گا۔ ابا جی قبلہ نے جو جواب عطا فرمایا وہ بھی بڑا دلچسپ فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی اصل میں زندگی کے نفع اور فائدے کا نام ہے، زندگی کے لطف اور لذت کا نام ہے، زندگی کے انعام و اکرام کا نام ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص زندہ تو ہے لیکن مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، دکھوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، ایک عذاب میں ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو جیتے جی مر گیا ہے، کہتے ہیں نا، یہ تو زندہ درگور ہو گیا ہے۔ اب جو زندہ کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں زندہ درگور ہو گیا، کیا مطلب بھائی؟ زندہ تو کھڑا ہے، جیتے جی مر گیا ہے، کیا مطلب جیتے جی مر گیا ہے؟ بھائی جیتا جاگتا ہے، سانس لے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھر بھی کہتے ہو جیتے جی مر گیا ہے۔ بھائی مطلب یہ کہ اصل میں زندگی کے لذت کا نام، نفع کا نام، فائدے کا نام، راحت کا نام، آرام کا نام، سکون کا نام، زندگی کے مزے کا نام ہے زندگی۔ تو اب جو شخص زندہ تو ہے، سانس تو لے رہا ہے، لیکن اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، تو کہتے ہیں جیتے جی مر گیا ہے، یہ زندہ درگور ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں زندگی لطف و لذت کا نام ہے، راحت و آرام کا نام ہے۔ تو اب جو کافر ہیں ان کو قبر میں یا جہنم میں کون سا آرام مل رہا ہوگا، کون سا فائدہ حاصل ہوگا کہ ان کو زندہ کہا جائے؟ بس زندہ انہی کو کہا جائے گا جنہیں اس زندگی کا فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ دیکھو اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اور مسلک محاوروں سے ثابت کر رہے ہیں، زندہ درگور ہو جانا، جیتے جی مر جانا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھئی آپ عقیدہ ثابت کریں تو قرآن اور حدیث سے کریں۔ فرمایا کہ اچھا آپ قرآن سنو، قرآن کافروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کافر جہنم میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کافر جہنم میں نہ جیئیں گے نہ مریں گے۔
اب یہ قرآن ہے، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ لغت نہیں ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے کہ ایک قرآن مجید ہے کہ کافر جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ تو مولا کیا جہنم میں بھی کوئی برزخ کی کیفیت ہوگی؟ زندگی اور موت کے درمیان معلق ہوں گے؟ یہ کیا بات بنی؟ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ کافر جہنم میں ہوں گے، وہاں پر جہنم میں اس زندگی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، لذت نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ جئیں گے نہیں، اور مریں گے اس لیے نہیں کہ اگر مر جاتے تو جہنم کے عذاب سے جان چھوٹ جاتی۔ تو کافر جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن نے بتا دیا کہ زندگی اصل میں زندگی کی راحت و آرام کا، نفع اور فائدے کا نام ہے۔ تو کافروں کو، گنہگاروں کو، فاسقوں اور فاجروں کو چونکہ قبر میں اس زندگی کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے ان کو زندہ نہیں کہتے، ارے زندہ ان کو کہتے ہیں جو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہوتے ہیں اور جنت کا باغ ان کی قبر ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، میں اپنے موضوع کی طرف آیا تھا اور پھر پلٹ گیا، میں دوبارہ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں اور وسیلہ ہیں، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وسیلے کا قائل ہونا یہ شرک ہے۔ بھئی وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہو اس تک جانے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی وسیلہ تو وہاں چاہیے جہاں کوئی فاصلہ ہو، جہاں دوری ہو، اور جو شہرک سے زیادہ قریب ہو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت؟ حضرات مکرم، ایک جواب تو ہر شخص دے سکتا ہے کہ بے شک اللہ ہر ایک سے قریب ہے، مانا آمنا و صدقنا، لیکن یہ بتائیے کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ کوئی گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی کافر ہو، منافق ہو، کوئی مشرک ہو، کیا آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ نہیں۔ جب ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں ہے لیکن اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، پتہ یہ چلا کہ آپ قرب کا فلسفہ نہیں سمجھے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ دیکھیے، فرض کریں کوئی شخص مجھ سے واقف نہیں، آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ویسے تو حضرت خواجہ صاحب کی برکتوں سے، اللہ کے فضل سے میں اب آپ کے لیے اتنا اجنبی بھی نہیں ہوں، سال میں ایک بار ملاقات ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ساتھی ایسے ہوں جو آج زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ صاحب جنہوں نے مجھے پہلے نہیں دیکھا ہوا، میری شکل سے واقف نہیں، صورت سے آشنا نہیں، مجھے چہرے سے پہچانتے نہیں، لیکن سنا ہے کہ حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں اور ان سے ایک خواجہ صاحب کے نام رقہ لے آؤں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتا ہے۔ ملتان جانے کے لیے یہ آپ جھنگ میں ڈائیو کے اڈے پہ پہنچے اور کوچ میں بیٹھے ملتان جانے کے لیے۔ اب اتفاق سے اسی کوچ سے میں بھی ملتان جا رہا تھا، اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ۔ اب مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، اس لیے اب آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے ملتان جا رہے ہیں۔ کوچ کی بسوں کی سیٹیں بھی تنگ ہوتی ہیں، جڑے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے تو لگتے ہیں ملتان تک۔ اب 2.5 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، ملتان پہنچے، اڈے پہ اترے تو مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ پتہ کرتے، پوچھتے پوچھاتے، معلوم کر کے آپ بھی گھر پہنچے، وہاں جا کے آپ نے گھنٹی بجائی، دستک دی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ حکم جناب، کیسے تشریف لائے؟ وہ جی ذرا حامد سعید کاظمی سے کام ہے، ان کو بھیج دیجئے۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں ہوں۔ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا، یہ خرچہ کیوں کرتا، تھکتا کیوں، پیسہ کیوں ضائع کرتا، وقت کیوں خرچ کرتا؟ میں نے ایک رقہ لینا تھا نا، وہیں جھنگ میں ڈائیو کے کوچ کے اڈے پر، وہیں میں ایک گھگی لگوا لیتا، آپ سے خط لے لیتا، رقہ لے لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ اب آپ 2.5 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا سچ مچ مجھ سے قریب تھے؟ کیا حقیقتاً قریب تھے؟
اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے, کام کرا لیتے, مسئلہ حل کرا دیتے. یارو پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے جب تک پتہ نہ ہو کہ کوئی قریب ہے, جب تک علم نہ ہو, جب تک احساس نہ ہو, جب تک معرفت نہ ہو, جب تک خبر نہ ہو, اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اللہ تو بے شک ہر ایک سے قریب ہے, لیکن ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کو اللہ کے قرب کی معرفت نہیں ہے. حضرات مکرم, ہمیں اس کے قرب کے لیے وسیلہ چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے جی وسیلہ چاہیے, مان لیا, اب آپ نے دلیل ایسی دی ہے انکار کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو چلیے جی وسیلہ چاہیے. تو وسیلہ کس لیے ہوتا ہے؟ مقصد حاصل کرنے کے لیے. آپ کتاب لیتے ہیں علم کے لیے, کتاب مقصد نہیں ہے, کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنا مقصد ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے شفا کے حصول کا. ڈاکٹر کے پاس جانا مقصد نہیں ہے, مقصد تو ہے شفا کا حصول. تو وسیلہ اس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے. اب آپ نے کتاب پڑھی, آپ کو علم حاصل ہو گیا, جب علم حاصل ہو گیا تو ہر وقت کو کتاب اٹھائے تو نہیں پھرتے رہیں گے. آپ نے سیڑھی لگائی چھت پہ پہنچنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ چھت پہ پہنچنا مقصد تھا. جب چھت پہ پہنچ گئے تو سیڑھی سے ہٹ گئے, اب سیڑھی پہ تو نہیں ٹنگے رہیں گے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے, شفا کے لیے, آپ کو شفا مل گئی تو اب ڈاکٹر کے پاس تو نہیں بیٹھے رہیں گے. تو وسیلہ ہوتا ہے مقصد کے حصول کے لیے, مقصد حاصل ہو جائے تو وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ نے آقا کریم کا وسیلہ پکڑا اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ وسیلہ پکڑا تو اللہ سے قریب ہوئے کہ نہیں, قرب الہی ملا کہ نہیں؟ اگر مل گیا تو مقصد حاصل ہو گیا, اب وسیلے کی جان چھوڑ دیجئے. اور اگر نہیں ملا تو اتنے برس ہو گئے آپ کو یہ وسیلہ پکڑے پکڑے, اتنے عرصے میں آپ کو اس وسیلے سے قرب نہیں ملا اللہ کا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وسیلہ بیکار ہے, اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا, یہ چھوڑ دیجئے. یہ سوال سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ چلیے میں ذرا دوبارہ دہرا دوں, ذرا اپنی گفتگو کے سیکوینس کو اور تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے. سوال یہ کہ وسیلہ ہوتا ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے, جب مقصد حاصل ہو جائے تو وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے. سواری تھی ملتان سے یہاں پہنچنے کا وسیلہ, جب یہاں پہنچ گیا تو میں نے سواری چھوڑ دی. اگر میں سواری میں بیٹھا رہتا اور کہتا نہیں جی میں تو سنی آدمی ہوں, وسیلے کا قائل ہوں, سواری سے نہیں اتروں گا, وسیلہ نہیں چھوڑوں گا, تو آپ ظاہر ہے میری عقل کا ماتم کرتے. تو وسیلہ ہوتا ہے مقصد کے حصول کے لیے, مقصد حاصل ہو جائے وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب آپ نے آقا کریم کا وسیلہ پکڑا اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب سوال یہ ہے اللہ سے قریب ہوئے کہ نہیں؟ اگر قریب ہو گئے تو وسیلہ چھوڑ دیجئے, اور اگر اتنے برس سے وسیلہ پکڑے رہنے کے باوجود اللہ کا قرب نہیں ملا تو پتہ یہ چلا یہ وسیلہ بیکار ہے, اس سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا, وسیلہ چھوڑ دیجئے. ہر دو صورتوں میں آقا کریم کا دامن چھوڑ لیجئے. یہ لوگوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ہمارے ہاتھ سے آقا کریم کا دامن چھوٹ جائے. لیکن بہرحال سوال ہے, اس کا جواب تو ملنا چاہیے. میں عرض کروں گا اس کا دو حصوں میں جواب. پہلا جواب یوں سمجھیں کہ دیکھیے اللہ کے قرب کے درجات ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہنچ گئے تو ہم نے کہا بس اللہ کا قرب مل گیا, بات ختم ہو گئی. بھئی اللہ کے قرب کے تو بے تحاشا درجات ہیں. آدمی رفتہ رفتہ وہ درجات طے کرتا ہے. کوئی نیک آدمی ہو وہ ایک درجے پہ پہنچا, جو ولی بنا وہ اور درجے پہ پہنچا. پھر اولیاء کے اندر جو اغواث, اقطاب, ابدال, نجبہ, نقبہ, اولیاء, وہ تمام مدارج ہیں. میں ان تمام سے گزر کر اور مجذوبوں اور قلندروں سے گزر کر میں آگے گزرتا ہوں. پھر صحابیت کا درجہ ہے. پھر صحابیت کے اندر وہ وہاں پہ بھی درجات ہیں. وہ جو فتح مکہ سے پہلے
مسلمان ہوئے جو بعد میں ہوئے، اور پھر وہ جو بدری ہیں، پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر جو خلفائے راشدین ہیں، وہاں بھی درجات ہیں۔ چلیے صحابیت کے درجے سے گزر کر مقام نبوت پر پہنچے، وہاں نبیوں کے اندر بھی درجات ہیں، پھر نبیوں سے گزر کر مقام رسالت پر پہنچے، رسولوں میں بھی درجات ہیں، اور پھر امام الانبیاء ہیں، وہ ختم الرسول ہیں۔ تو یارو یہ قرب کے درجات ہوتے ہیں، تو آپ اللہ سے جتنے قریبی ہو جائیں اس کے قرب کے درجات تو باقی ہوں گے، تو آپ کو وسیلہ پکڑے رہنا چاہیے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ لیکن یہ چلیے علماء سمجھے ہوں گے، عوام کے لیے دوسرا جواب دیتا چلوں۔ یارو یاد رکھو وسیلے کی دو قسمیں ہیں، یہ چونکہ خطاب عوام سے ہے اس لیے عوام کی توجہ خاص طور پر درکار ہے۔ یاد رکھو وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کو مقصد پانے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کتاب وسیلہ ہے علم کے حصول کا، علم حاصل ہو گیا، کتاب چھوڑ دی۔ سیڑھی وسیلہ ہے چھت پہ چڑھنے کا، چھت پہ پہنچ گئے، سیڑھی کو چھوڑ دیا۔ سواری وسیلہ ہے منزل پر پہنچنے کا، منزل پر پہنچ گئے، سواری کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر وسیلہ ہے شفا لینے کا، شفا مل گئی، ڈاکٹر کو چھوڑ دیا۔ وسیلے کی دو قسمیں، ایک قسم وہ جس کو حصول مقصد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کو مقصد حاصل کرنے کے بعد بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ رات کا وقت ہو، آپ کو روشنی چاہیے، روشنی حاصل کرنا مقصد ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بجلی ہے تو آپ ٹیوب جلا لیں گے، کوئی سرچ لائٹ لگا لیں گے، کوئی بلب لگا لیں گے، کوئی انرجی سیور لگا لیں گے۔ اگر بجلی نہیں ہے تو کوئی گیس جلا لیں گے، یا کوئی لالٹین، یا کوئی چراغ، یا کوئی سرچ یا چارجر، ماشاءاللہ آج کل موبائل فونز کے اندر بھی موجود ہیں۔ مقصد ہے روشنی حاصل کرنا، بلب جلانا مقصد نہیں، ٹیوب مقصد نہیں، وہ سرچ لائٹ مقصد نہیں، مقصد روشنی ہے۔ آپ نے جب ٹیوب جلایا روشنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی روشنی۔ تو ٹیوب تو ایک ذریعہ تھا اور روشنی حاصل کرنے کا وسیلہ تھا۔ جب روشنی حاصل ہو گئی تو وسیلہ چھوڑ دیجئے، اب ٹیوب کو بجھا دیجئے۔ ایسا ممکن ہے؟ اچھا اس کو اور انداز سے سمجھ لیجئے۔ بھئی آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سے دوستوں نے شلوار پہنی ہوئی ہے، کچھ دوستوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی ہو انہوں نے ہو سکتا ہے پتلون پہنی ہوئی ہو، کچھ ساتھیوں نے دھوتی باندھی ہوئی ہوگی، کچھ نے ہو سکتا ہے پاجامہ پہنا ہو۔ مقصد شلوار پہننا نہیں ہے، مقصد بدن چھپانا ہے، ستر پوشی کرنا ہے۔ آپ نے دھوتی باندھی ہے بدن چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے، پینٹ پہنی ہے تو ستر پوشی کے لیے، پتلون پہنی ہے، اگر آپ نے یہ شلوار پہنی ہے تو ستر پوشی کے لیے۔ اب آپ نے شلوار پہنی، دھوتی باندھی، مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا، مقصد تو حاصل ہو گیا، اب وسیلہ چھوڑ دیجئے۔ کیا دھوتی کھول دیں گے کہ مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں بھائی، وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو حصول مقصد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک وہ جس کو مقصد حاصل کرنے کے بعد بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر وسیلے کو چھوڑیں گے تو مقصد بھی غائب ہو جائے گا۔ یارو جب تک میرے آقا کریم کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کا قرب میسر ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں، لیکن اگر یہ دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹا تو اللہ کے قرب سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ یہ وسیلہ وہ ہے جس کو حصول مقصد کے بعد بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرح سے تقریر تو میں کر ہی چکا، چند ایک نصیحتیں اور کر دوں اور پھر میں آپ سے رخصت کا خواستگار ہو جاؤں گا۔ دراصل میں سچی بات یہ ہے قائد صاحب، آج میں اتنا تھکا ہوا تھا، دوستوں سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں آج میں گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے وہ اس کو صحیح پرفارمنس دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا تقریر تھوڑی سی اونچی نیچی، کچھ اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال حضرات مکرم، ان اجتماعات میں ہمیں کچھ سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ عرس کی محفل ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، اس حوالے سے اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، اس حوالے سے تخریب کاری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج وہ سر بکف میدان عمل میں ہیں، اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جہاں تک اللہ والوں کا سوال ہے تو آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف تسکین کے لیے
تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ میں صحیح کام کے لیے آیا ہوا ہوں۔ حضرات مکرم، یہ دنیا عالم اسباب ہے، بے شک ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم کر دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ لیکن اس نے ایک طریقہ رکھا ہے، جو چیز بھی ملتی ہے وہ اسباب سے ملتی ہے۔ آپ کو اگر روزی رزق چاہیے تو رازق تو وہ ہے، لیکن محنت آپ کرتے ہیں، مشقت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ ایک کرتے ہیں، اور رازق اللہ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ میں سے اکثر لوگ دیہات کا علاقہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، زمین میں ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، یہ سب اہتمام آپ کرتے ہیں۔ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں اپنی محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے محنت تو آپ کرتے ہیں، بیج آپ نے بویا ہے، لیکن بیج میں اگنے کی صلاحیت اس نے پیدا فرمائی ہے۔ پانی آپ نے دیا ہے، لیکن پانی اور مٹی کے ملاپ سے جو قوت نمو ہے وہ اس نے پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرات مکرم، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، دریا میں ڈوب رہا ہو، اور آپ فرض کریں بڑے زبردست تیراک ہیں، غوطہ زن ہیں، وہ اولمپک چیمپئن ہے سویمنگ کے، تیرنے میں آپ کو بڑی مہارت ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا آپ ڈوبنے والے کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو اس ڈوبنے والے کو رسی کا ٹکڑا بھی بچا سکتا ہے، لکڑی کا تختہ بھی بچا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے چاہنے کی بات ہے نا۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا ہمارا ایمان۔ بے شک اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہل سکتا، لیکن آپ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ تو پورا درخت کاٹ کے گرا دیتے ہیں۔ بلکہ اگر موٹر وے کے راستے میں جنگل آئے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ یارو، اب عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، اور تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے، جو حقیقت ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے تو ہم تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، جو حقیقت نظر آ رہی ہے اس کے خلاف ہو، یارو وہ عقیدہ تو پھل پھول نہیں سکتا، وہ عقیدہ سچا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ سچا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی ایک جملے میں دور ہو سکتی ہے اگر سمجھیں۔ اگر آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور مناظرہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، پھر تو آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک جملے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو، اگر وہ طاقت نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھا دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ طاقت دے تو ماننا پڑتا ہے، اور طاقت نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے محبوبوں کی جو شان ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے ان کو دی ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں نا۔ یارو، اگر کوئی نواز شریف کا دوست ہو یہاں، کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو اس سے پنگھا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ اگر وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا کوئی چہیتا ہو، لاڈلا ہو، کوئی ان کا پیارا ہو، ان کا دوست ہو، محبوب ہو، تو یارو اس کے بارے میں تو ہر ایک احتیاط کرتا ہے، ذرا خیال رکھنا بھائی، یہ کوئی عام بدنہ نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کی ناک کا بال ہے، یہ ان کا چہیتا ہے، ان کا لاڈلا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ اور محفلوں میں برسر منبر آ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ یارو، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی محبوب کو کہتے ہیں، خود کہتے ہو اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ ارے جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کا دوست ہو وہ تو سب کچھ کر سکے، تو کس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ کے دوست کچھ نہیں کر سکتے؟ یا تو اللہ کا ولی نہ مانو، اور اگر مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو، اور میرے آقا کریم کا فرمان، میری بات نہ مانو، سرکار کا فرمان تو مانو گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بال پریشان ہیں، لباس بوسیدہ ہے،
حالت خستہ، پاؤں فگار، لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اپنے رب پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ یہ ان کا رب کی بارگاہ میں مقام ہے۔ تو حضرات مکرم، اللہ کے ولیوں کی شان کو ہم مانتے ہیں، اور اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہاں اقتدار دیا ہے، کسی کے پاس فوج ہے، لاؤ لشکر ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو جس کو روحانیت کی دنیا میں رب کائنات نے نوازا ہے، پھر اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرات مکرم، ذرا یوم پاکستان کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرتا چلوں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت اس کی حالت کیا تھی؟ میں اس میں نہیں جاتا کہ پاکستان کنہوں نے بنایا تھا، یہ ہر ایک کو پتا ہے، ان کے بارے میں پتا ہے جنہوں نے فلور پہ اسمبلی میں کہا تھا۔ یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، مفتی محمود کی بات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں۔ یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ موجود ہے، اخبارات میں بھی چھپا تھا۔ تو وہ تو پاکستان بنانے کو جرم قرار دیتے ہیں، وہ پاکستان بنا کیسے سکتے ہیں؟ اور انہی کے مشہور مولوی غلام غوث ہزاروی، غین ہزاروی کہلاتے تھے، انہوں نے کہا تھا قائد اعظم کے بارے میں کہ یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اور بات کر رہا ہوں۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کی حالت کیا تھی؟ بنانے والوں نے، وہ جو انگریز تھے، انہوں نے چکر چلایا، جو صنعتیں تھیں، جو کارخانے تھے، جو فیکٹریاں تھیں، وہ انڈیا میں، جو تجارتی مراکز تھے، جو سینٹرز تھے، وہ انڈیا میں، جو دولت کمانے کے ذرائع تھے، وہ انڈیا میں۔ پاکستان کو اس حالت میں چھوڑا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت سرکاری دفتروں کے اندر یہ پینسل اور ربر تک نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی افسر کی کرسی کا پایا ٹوٹ گیا ہے تو بنوانے کے لیے بجٹ نہیں تھا، وہ پائے کی جگہ اینٹیں رکھ کے کام چلاتے رہے۔ یہ حالت تھی پاکستان کی۔ پھر یہ چلا کیسے؟ بنانے والوں نے تو سوچا تھا یہ 2-4 مہینے کی بات ہے، جب پلے کچھ نہیں ہوگا کیسے چلے گا، سب لوٹ پلٹ کے ٹھیک ہو جائیں گے، واپس انڈیا میں شامل ہو جائیں گے۔ کیسے چلا اس کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ٹرین جا رہی ہے، ریل گاڑی جا رہی ہے، وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آتا ہے، ایک بندہ خستہ حالت میں بیٹھا ہے، اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی ٹکٹ؟ وہ کہتا ہے جی میں انڈیا سے آیا ہوں، میں تو اپنے بچوں کے لاشیں بے گورو کفن چھوڑ کے آیا ہوں، اگر لاشوں کو کفن دینے اور دفنانے کے لیے ٹھہرتا تو خود جان جاتی، تو جو اپنے بچوں کے لاشیں اس طرح چھوڑ کے آیا ہو وہاں سے کیا بچا کے لائے گا؟ تو میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، میں تو ٹکٹ نہیں لیا، میں نے، میرے پاس نہیں ہے۔ اب وہ مسافر دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ کنڈکٹر کیا کہتا ہے۔ جو اس نے جواب دیا یارو وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری حالت اپنی جگہ، لیکن اگر یہ پاکستان کے خزانے کو یہ پیسے نہیں ملیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اب مجبوری ہے، ٹکٹ تو مجھے بنانا ہے لیکن تمہارے پلے کچھ نہیں، چلو ٹکٹ میں بناتا ہوں، پیسے اپنی جیب سے ڈال دیتا ہوں۔ حضرات مکرم، یہ سوچ تھی، یہ رویہ تھا، یہ جس نے پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا ہے۔ لیکن آج جبکہ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، ہم جو کچھ اپنے وطن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے ایک بات سنی تھی، وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، اسکول جاتے ہیں، پہلی دوسری کے بچے ہیں، تو بہن اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ بھائی بتاؤ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ اب بھائی جو جواب دیتا ہے ذرا سنیے، اب بچہ ہے، وہ اپنے لیول پہ، اپنے حساب سے، اپنی سطح پر جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم روز میرے بستے سے میرے چاکلیٹ نکال کے کھا لیتی ہو۔ بہن حیران ہوتی ہے، بھائی تمہیں پتا ہے؟ کہاں، مجھے پتا ہے کہ تم میرے چاکلیٹ میرے بستے سے نکال کے کھا لیتی ہو، لیکن میں روزانہ چاکلیٹ وہیں پہ رکھتا ہوں جہاں سے تم نکال کے کھاتی ہو۔ یہ ہے محبت۔
یارو وہ بچہ ہے، وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر محبت کی گہرائی موجود ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو پھر اس سے کچھ بچا بچا کے چھپا کے نہیں رکھتے، اس کی محرومیوں پر خوش نہیں ہوتے، اس کو تکلیف میں دیکھ کے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اب میں آقا کریم کو وہ حدیث اگر سامنے رکھوں تو ہمارے لیے راستے اور کھلے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اب میرے آقا کریم کے فرامین ہیں نا، اس میں دو مفاہیم و مطالب کے سمندر موزن ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم تو سرکار نے خود متعین کر دیا، فرمایا کہ جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تکلیف انگلی میں ہو، آنسو آنکھ سے ٹپکتے ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہو، آدمی پاؤں رگڑ رہا ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف اور بے چینی میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا راحت و سکون میں نہیں ہو سکتا۔ ایک مفہوم تو یہ، ایک اور مفہوم بھی آقا کریم کے فرمان کا بنتا ہے۔ یارو کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کو کوئی اچھا بڑا نازک کام کرنا ہو تو سارے جسم کو مددگار بننا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کو لکھنا ہے، ایک ہاتھ سے قلم پکڑیں گے، دوسرے سے کاغذ تھامیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، ذہن سے سوچیں گے، اور ٹانگیں آپ کو سکون سے بیٹھنے کا موقع دیں گی، تبھی آپ لکھ سکیں گے نا۔ یا اگر ہاتھ قلم تھامنے سے رک جائے، دوسرا ہاتھ کاغذ چھین لے، آنکھ دیکھنے سے انکاری ہو جائے، ذہن سوچنے سے منکر ہو جائے، اور ٹانگیں اچھلنے پہ مجبور کرے، کیسے لکھیں گے؟ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ یارو جب امت مسلمہ کوئی بڑا کام کرے تو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم سن لیجئے اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ میرے آقا کریم کے اس فرمان کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو جسم ایک اکائی ہوتی ہے۔ اب ایک اکائی ہے تو اب یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرے اس ہاتھ کا دوست ہو، اس ہاتھ کا دشمن ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کوئی میرے سر کا دوست ہو اور پاؤں کا دشمن ہو۔ بھئی یا میرا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ تو یارو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کا تو دشمن ہو اور افغانستان کا دوست ہو، کوئی ایران کا دشمن ہو اور عرب کا دوست ہو۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یا کوئی دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ بس ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کرنی پڑے گی، ہمیں شناخت کرنی پڑے گی کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ اور یارو جنگ کے ماحول میں بیٹھے ہیں، یہاں پر یہ بات بھی کرتا چلوں کہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے نام پر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا تھا، اللہ کے فضل سے اب ان کا انجام تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں پاک افواج کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کی کوششوں سے اب یہ ملک اس قابل ہو رہا ہے کہ ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ورنہ یارو جہاں پر مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہوں، مجھے وہ وقت یاد ہے، وہ پریڈ گراؤنڈ راولپنڈی کی مسجد جہاں پر جمعے کے اجتماع میں دھماکہ ہوا، پہلے دھماکہ ہوا، کچھ لوگ اس میں جو بیچارے شکار ہونا تھا وہ شکار ہوئے، باقی ڈر کے بھاگے۔ بھاگنے والوں میں زیادہ تر بچے تھے، اور وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ تاک میں بیٹھے تھے، گھات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے اس پہ فائر کھول دی۔ آج تک میں سوچتا ہوں کہ وہ بچوں کے لاشیں جب گھر آئے ہوں گے تو کچھ بچے شاید ایسے بھی ہوں جنہوں نے اس دن ماں سے ضد کی ہوگی، امی آج میں نہیں جا رہا جمعہ پڑھنے۔ ماں نے ڈانٹا ہوگا، شرم نہیں آتی، جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، تم کیسے مسلمان ہو؟ چلو جلدی سے نہا دھو کے کپڑے پہنو اور جاؤ اور جمعے کے لیے مسجد میں جاؤ۔ یارو جب اس بچے کی لاش گھر میں آئی ہوگی تو اس ماں پر کیا گزری ہوگی، اور کیا اس کے بعد وہ باقی بچوں کو جمعے کے لیے مسجد میں بھیجتی ہوگی؟ یہ اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ صوفیہ ہیں، یہ اولیاء ہیں جنہوں نے محبتوں کے بیج بوئے ہیں، جنہوں نے زخم کھا کے بھی دوسروں کے زخموں میں مرہم رکھے ہیں، جنہوں نے دکھ سہے ہیں اور دوسروں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جنہوں نے یہ مثالیں دی ہیں، عملی طور پر مثالیں دی ہیں۔ یہ زبانی کلامی نہیں، نصیحتوں کے دفتر نہیں کھولے ہیں، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے، آقا کی تعلیمات کو مجسم کر کے دکھایا ہے۔ ہم ان اولیاء کے آستانوں پر حاضر ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.